اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا بلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے میری غربت میری غریبی دور فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ سرقہ۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سرقہ تناول فرمایا بلکہ اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی کی مناسبت سے کدو کو حضرت کدو بھی کہا جاتا ہے یا کدو شریف کہا جاتا ہے۔ سرقہ اپنی افادیت کے لحاظ سے ایک بہترین چیز ہے۔ سرقہ کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کتاب المفردات میں ہے کہ اس کا مزاج حرارت لطیف کے ساتھ ساتھ خشک مرکب القوی ہے، بو خوب پیدا کرتا ہے، سدے کھولتا ہے، ورم تحال اور نفع کو مفید ہے، وبائی ہوئی خصوصاً ہردہ کے زہر کو جسم پر اثر انداز ہونے نہیں دیتا۔ اس کا شربت صفروی بخاروں میں کثرت سے مشتمل ہے۔ نزہت المجالس میں ہے کہ سرقہ کی کوری کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر راکھ میں ملا کر سرکے کا سر پر لیپ کیا جائے تو آدھی سر کے درد کو مفید ہے، اس کی نسوار نکسیر کو روکتی ہے۔ اگر خون میں ڈالا جائے تو گرانی گوشت کو فائدہ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سرقہ تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرقہ بھی کیسا بہترین سالن ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت سبحان اللہ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور فرمایا، کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سوکھی ہوئی روٹی اور سرکے کے سوا کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی لیا، اور وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو۔ شمائل ترمذی۔ روٹی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جو کی روٹی تناول فرمائی، کبھی کبھی گندم کی، کبھی کبھی میدے کی روٹی جسے پوری یا کلچا وغیرہ۔ یہ واقعہ کتب سیر میں قدرے تفصیل سے مذکور ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم فاتحہ کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور حضرت علی شیر مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، تب یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سوکھی روٹی کے ٹکڑے اور سرکہ پیش کرنے میں شرم آ رہی تھی، مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی بلا تکلف لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر نرم کیا، پھر اوپر نمک چھڑک کر سرکے سے تناول فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہزارہ صحابہ کرام کی عظیم شان فوج تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے تمام سیاح و سپید کے مالک تھے۔ اگر چاہتے تو ظاہر خواہش فرمانے پر مختلف انواع و اقسام کے انتہائی لذیذ کھانے حاضر ہو جاتے، مگر سادگی سوکھی ہوئی روٹی تناول فرمائی جا رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی حضور اس نعمت کا شکر بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کائنات میں کوئی ایسا رہبر ہے جس کی ایسی مثال پیش کی جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں، جو کی خاصیت ستو کی تہائی درجہ ذیل ہے۔ کبھی کبھی گندم کی روٹی، کبھی کبھی میدے کی روٹی جیسے پوری یا کلچا وغیرہ تناول نہ فرمائی۔ حضرت سہل بن سعید رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کی روٹی تناول فرمائی؟ تو انہوں نے جواب دیا، اخیر عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کبھی میدہ پیش نہیں کیا گیا۔ پھر سائل نے پوچھا کہ اس زمانے میں چھاننیاں تھیں؟ حضرت سہل نے فرمایا نہیں۔ سائل نے پوچھا، پھر جو کی روٹی کیسے پکاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، جو کے آٹے میں پھونک مار لیا کرتے تھے، جو موٹے موٹے تنکے ہوتے اڑ جاتے تھے، باقی گوندھ کر پکا لیتے تھے۔ بخاری شریف۔ شمائل ترمذی۔ مشکوات کتاب الامامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر والے کئی رات پہ در پہ بھوکے گزار دیتے تھے، حالانکہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا جو کی روٹی ہوتی تھی۔ ترمذی شریف۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے میرے لیے کھانا منگوایا اور فرمانے لگیں کہ جب بھی میرا پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں رو دوں، پھر میں رونے لگتی ہوں۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، کیوں؟ تو فرمایا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت یاد آ جاتی ہے جس پر میں ہم سے مفارقت فرمائی، کبھی بھی دن میں 2 مرتبہ یا روٹی یا گوشت سے پیٹ بھرنے کی نوبت نہ آئی۔ سائل نے یہ سوال اس لیے کیا
جو کہ آٹے میں تنکے باکثرت ہوتے ہیں اور روٹی کا پکانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اس روایت سے بخوبی سمجھی جا سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے میرے ساتھ یہ پیش فرمایا کہ میرے لیے مقام کرما کے پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے، مگر میں نے عرض کیا اللہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ اگر ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں، جب بھوکا ہوں تو تیری طرف زاری کروں اور تجھے یاد کروں، جب پیٹ بھروں تو تیرا شکر ادا کروں۔ ترمذی شریف۔ یعنی باوجود قدرت کے بھوکا رہنا پسند فرماتے تھے، اور یہ حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت طہار کی تھی۔ ایک دفعہ حسنین کریمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت علی مرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا ان کی باندی فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے 3 روزوں کی منت مانی۔ جب نظر پوری کرنے کا وقت آیا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ حضرت علی رضی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی ایک یہودی سے صوف کاٹنے کے عوض 3 سا 1 پیمانہ جو لائے۔ پہلے روز سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا نے جو پیس کر افطاری کے وقت کھانا تیار کیا۔ ابھی کھانے کا لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر ایک سائل نے عرض کیا کہ اے اہل بیت نبوت تم پر سلام ہو، اہل بیت نبوت تم پر سلام ہو، ایک مسکین ہوں، کچھ کھانے کو عنایت فرمایا جائے، سخت بھوکا ہوں۔ ان بزرگوں نے تمام کھانا اٹھایا اور سواری کو دے دیا، خود پانی سے روزہ افطار فرمایا۔ دوسرے دن روزہ کھولنے کے وقت کھانا تیار ہوا تو پھر سوالی نے صدا دی کہ اہل بیت نبوت تم پر سلام ہو، میں ایک یتیم ہوں، میں بھوکا ہوں۔ ان بزرگوں نے اپنے آگے سے تمام کھانا اٹھا کر سوالی کو عنایت فرمایا، خود آج بھی کل کی طرح پانی سے روزہ افطار فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن بھی روزہ رکھا، شام کو کھانا تیار فرمایا، تناور فرمانے کے لیے آگے ہی رکھا تھا کہ آج پھر عین افطاری کے وقت ایک سوالی حاضر ہوا، عرض گزار ہوا کہ السلام علیکم یا اہل بیت نبوت، میں ایک قیدی ہوں اور کئی دن سے بھوکا ہوں، کچھ امداد فرمائیں۔ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات نے بلا تردد آج بھی تمام کھانا بلا کم وقاصت آنے والے سوالی کے حوالے کر دیا، اور تمام اہل خانہ بیمہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ دہر کی آیت نمبر 8 وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا دیا، اس پر کھجور رکھی اور فرمایا یہ اس کا سالن ہے، اور اس روٹی کو کھجور کے ساتھ تناول فرمایا۔ ابو داؤد مشکوات ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر خواہش ہوتی تو تناول فرما لیتے، اگر ناپسند سمجھتے تو چھوڑ دیتے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ آج کا بلاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ تمام معزز ناظرین و سامعین سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے میرا سہارا بنیں، میری غربت کو دور کریں، میری غریبی کو دور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلے بلاگ میں انشاءاللہ ہم لوگوں نے زیتون پڑھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔